آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی 14 مقدس ترین جنتی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے شہر سری بیڈا نامی پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان پہ تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کم کر کے 60 گز اور چوڑائی 7 گز کر دی گئی۔ جس پتھر پر آپ علیہ السلام نے اپنا قدم رکھا وہ نرم ہو گیا اور اس پر آپ کے قدم کے نشان بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان نقش ہیں۔ اس پتھر پر موجود قدم کے نشان کی لمبائی تقریباً 5 فٹ 7 انچ بتائی جاتی ہے۔ نمبر 2، حجر اسود۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر جلوہ افروز ہونے کے بعد حجر اسود کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ اس وقت حجر اسود کی روشن شعاعیں کئی میل تک جاتی تھیں۔ احادیث نبوی میں مذکور ہے کہ حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ پھر بنیادوں کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا۔ اسے لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حجر اسود کو پہچانا تو اس سے محبت ہو گئی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر کے عہد میں آتش سے پہلے حجر اسود ایسا چمکتا تھا کہ اس میں انسان کی صورت نظر آتی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے جنات کو ایک تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزی اور زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا۔ اس تخت کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اس تخت کے دائیں اور بائیں جانب 1000 کرسیاں لگائی گئیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو تمام پرندے تخت کے ارد گرد ہوا میں معلق ہو کر تخت پر سایہ کر دیتے۔ یہ تخت ہزاروں میلوں کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیتا تھا۔ اسے تخت طاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں جڑے نگینے میں کلمہ طیبہ نقش تھا اور اس کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، پریاں، جن سب اس انگوٹھی سے کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون و اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ نمبر 5، مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے وقت جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ کی اونچائی سے اوپر ہو گئیں تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی تعظیم کے طور پر یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات نقش ہو گئے۔ اسے مقام ابراہیم اور حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے جو مسجد حرم کے صحن خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ نمبر 6، تابوت سکینہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شمشاد نامی درخت کی ایک مضبوط لکڑی اور سونے سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ صندوق 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا اور اسے جنت سے اتارا گیا۔ پھر یہ صندوق تمام نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ تابوت سکینہ میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، جنت کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ نمبر 7، کشتی نوح۔ جب قوم نوح کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر آنے والے عذاب خبر دی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ساگوان نامی درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط تھی۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اگلے 100 سال تک کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔
کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ دنیا کی اس پہلی کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئیں۔ سب سے نچلی منزل چرندوں، پرندوں اور حشرات الارض کے لیے مخصوص تھی۔ درمیانی منزل میں چوپائے اور دیگر جانور موجود تھے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب موجود تھے۔ نمبر 8، ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنوں سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودوں کے ہاں عبادت کے لیے کسی طرح کا کوئی مقام موجود نہ تھا۔ ان کی عبادت کے لیے صرف ایک خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی اور اس میں تابوت سکینہ رکھوایا۔ پھر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر گرا دیا۔ یہودیوں کے مطابق مسجد اقصی کی موجودہ دیواریں گریا ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہے، اسی لیے یہودی یہاں ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 9، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو توحید کی دعوت دی تو قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ پہاڑ کی چوٹی سے ایک کابل اونٹنی نکالیں جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ چٹان ایک دم پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت اور تندرست اور بلند قد و قامت والی اونٹنی نکل آئی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چلتی پھرتی اور ہر دوسرے دن کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ جب یہ دودھ دیتی تو پوری قوم کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ آخر قدار بن سالف نامی ایک شخص نے ناکہ نامی اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ نمبر 10، عصائے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جنت کے درخت کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے اور پھر یہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس جنتی لاٹھی کا نام نباہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک 10 گز لمبا تھا۔ اس کی 2 شاخیں تھیں جو اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی۔ یہ عصا سوتے میں پہرا دیتا اور چلتے میں ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ دشمنوں اور درندوں کو مارتا تھا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامان بھی اٹھاتا۔ جب اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا تو یہ درخت بن کر اسے حسب خواہش بھر دیتا۔ فرعون کے دربار میں یہ اژدہا بن کر جادوگروں کے سارے سانپ نگل گیا۔ اس عصا مبارک کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کثیر معجزات ظاہر ہوئے۔ نمبر 12، قمیص یوسفی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بڑے غمگین ہوئے اور ان کے غم میں آنسو بہا بہا کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کئی سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے والد محترم کی آنکھوں کی بینائی کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی قمیض مبارک تبرک کے طور پر اپنے والد محترم کے لیے بھیجی اور کہا کہ میرا یہ کرتا ان کے چہرے پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں قمیض یوسف کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 12، آب زمزم۔ آب زمزم تقریباً 5000 سال پہلے اللہ کے نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑنے سے جاری ہوا۔ آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے، تو جب وہ مروہ سے واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے جہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ بعد ازاں زمزم کو ایک کنویں میں تبدیل کر دیا گیا اور اسے جاہ زمزم اور بیڑ اسماعیل کہا جانے لگا۔ نمبر 13، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا۔ حکم خداوندی کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہوا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام پر نذر کیا تھا اور وہ مقبول ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے تک جنت میں موجود تھا۔ جنت کا آب و دانہ کھا کر یہ بہت فربا ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے بعد اس کے سینگ ایک زمانے تک بیت اللہ میں لٹکے رہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب کعبہ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا
تو یہ سینگ بھی اس آگ میں جل کر ختم ہو گئے۔ نمبر 14، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگوں نے غلط فہمی کے طور پر آپ کو کشتی سے سمندر میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور آپ کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں آپ علیہ السلام نے یہ دعائیہ کلمات پڑھے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا۔ اس آیت کی بدولت حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عاشورہ یعنی 10 محرم کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذنون بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نئی معلومات ملی ہوں گی۔